گورکن کا بیٹا حصہ اول۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور یہ تیسری قبر تھی جو وہ کھودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے تدفین ہونی تھی تو اس نے سوچا فجر کے بعد تھوڑی دیر سو جائے گا۔ اگر ابھی سے قبر تیار کر دے تاکہ سیمنٹ وغیرہ سوکھ جائے، مگر پہلی قبر میں ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ دوسری قبر کھودی تو وہاں گندا پانی تھا، حالانکہ آس پاس کوئی گٹر لائن نہیں جا رہی تھی، اور یہ تیسری قبر کھودتے ہوئے اس کے پیر جلنے لگے۔ زمین بہت گرم ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی تندور پر کھڑا ہوا ہے، مگر اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی چوتھی جگہ ڈھونڈے، لہٰذا جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کے وہ باہر نکل آیا اور اپنے 20 سالہ بیٹے کو آواز دے کر اپنے پیروں پہ پانی ڈلوایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھالے نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ گورکن نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بابا، کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا بس کیا بتاؤں، جو میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے تو بھی دیکھے۔ اب مجھ سے ویسے بھی کام نہیں ہوتا اور آج تو میں بہت تھک گیا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر لگتا ہے کوئی بہت گناہگار آنے والا ہے، جبھی تو یہ قبر ابھی سے گرم ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ارے بابا، تم ایسے ہی وہم کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ گل خان نے اس وقت اپنے بیٹے کی بات کی تردید نہیں کی، مگر اس کی ایک عمر گزری تھی قبرستانوں میں، اسے تو قبر کھودتے ہوئے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ آنے والا کیا لے کے آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وہمات ہوں یا اس کے اپنے اندازے، مگر اب قبرستان میں عمر گزارنے والوں کو بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ گورکن نفسیاتی ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا بھی ابھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے فارغ ہوا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مگر زبردستی اسے میٹرک کروایا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کی زندگی بھی اسی قبرستان میں بھٹکتے ہوئے گزرے۔ 10 سال ہوئے بیوی کو فوت ہوئے، وہ بھی یہیں اس کی کٹھیا کے پیچھے دفن ہے۔ خود اس نے اپنا بھی بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے بیٹے کو کہیں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت مل جائے۔ وہ سونے کے لیے کٹیا میں آ کے لیٹا ہی تھا کہ پیچھے سے رشیدہ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ لے پھر شروع ہو گئی، اب نہیں سونے دے گی مجھے۔ رشیدہ، تو نے اپنی زندگی میں بھی مجھے چین نہیں لینے دیا، اور اب مر کے بھی تو چپ نہیں ہوتی۔ ابھی میں سونے کے لیے لیٹا تھا، صبح بہت کام ہے مجھے۔ گل خان، پھر اس کے دادا اور پھر باپ، اور اب وہ خود اس قبرستان میں گورکن تھا۔ کتنے آئے اور مٹی میں دفن ہو گئے۔ اس کے دادا، باپ اور اس کی بیوی بھی اسی قبرستان میں مدفن ہے، مگر اب وہ تھک گیا ہے، اسے اب اس کام سے گھبراہٹ ہونے لگی ہے، اس لیے سلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے۔ مگر سلیم پتہ نہیں کن چکروں میں رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلیم میت کے آنے کی تیاریوں میں لگ گیا، اور اس نے اپنے باپ سے یہ ضرور پوچھا کہ کس کی میت ہے، عورت کی یا مرد کی۔ گل خان سر جھٹک کے بولا، میں نہیں پوچھتا، پوچھ کے کرنا کیا ہے میں نے۔ ہر تدفین کے بعد سلیم قبر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، اپنے باپ کو گھر بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے رات کو میں دیکھ لیا کروں گا۔ کبھی اس کے دوست بھی آتے ہیں، پتہ نہیں رات بھر قبرستان میں کیوں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ، گل خان سیدھا سادہ آدمی ہے اور اب تو بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بس اس نے اپنی بیوی کے برابر میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے، اور اسے اچھی طرح پتہ ہے جس دن وہاں جا کر لیٹے گا نا، اس دن سے رشیدہ کا رات کا رونا بند ہو جائے گا۔ محبت بھی تو بہت کرتی تھی اس سے، اب اس کے بغیر دل بھی نہیں لگتا ہوگا نا، اس لیے روتی ہے راتوں کو۔ مگر کچھ دنوں سے اس کے رونے میں شدت آ گئی ہے، اور وہ گل خان کو آوازیں بھی لگاتی ہے، اور کبھی لگتا ہے سلیم کو ڈانٹ رہی ہو۔ آ جاؤں گا نیک بخت، آ جاؤں گا، جلدی آؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، گورکن واقعی میں نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔
اگلی صبح ایک اور ہنگامہ گل خان کا منتظر تھا۔ کل جس عورت کی تدفین ہوئی تھی، اس کے لواحقین جب صبح آئے تو انہیں ایسا لگا کہ قبر پر دوبارہ تازی مٹی ڈالی گئی ہے، اور انہوں نے شور مچا دیا۔ پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس والوں نے کہا، اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے تو آپ قبر دوبارہ کھلوا کے چیک کر لیں، آپ کا مردہ اندر موجود ہے کہ نہیں۔ مگر کسی بھی اپنے کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، انہیں دوبارہ اس طرح بے حرمت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پورا دل لگا کے انہوں نے قبر پکی کروائی اور اندھیرا ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ گل خان کو الگ سے بھی پیسے دیے کہ وہ قبر کا خیال رکھے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اور وہ پیسے بھی سلیم اٹھا کر لے جاتا ہے، نامعلوم کن چکروں میں رہتا ہے۔ اسے اب ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سلیم کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا۔ وہ تو بس روزانہ رشیدہ کی برابر کی جگہ صاف کرتا ہے اور اسے تسلیاں دیتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، دعا کر سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے۔ مگر پھر بھی رشیدہ کے رونے کم نہیں ہوتے۔ اکثر راتوں کو روتی ہے، کبھی کبھی چیخنے بھی لگتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبت میں رو رہی ہے۔ اسے ایسی آوازیں سنتے زندگی گزر گئی۔ کہنے کو یہ شہر خاموشہ ہے، مگر کوئی ان گورکنوں سے تو پوچھے جا کے کہ کتنا شور ہوتا ہے وہاں، خاص کر راتوں کو، اور خاص کر اس دن جب کوئی تازی قبر بنی ہو، کوئی نیا اس شہر میں آ کے آباد ہوا ہو۔ بہت وقت لگتا ہے اسے اس نئے ماحول میں رچنے بسنے میں۔ پہلے پہل تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ خاموشی، مگر جب تک کوئی نیا آ جاتا ہے شور کرنے کے لیے۔ آج رات پھر گل خان کی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک لڑکی کی دل دوز چیخ کی آواز آئی۔ جاری ہے۔